بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز۔ بھارت کا جنگی جنون عروج پر $8.5 ارب کا دفاعی ساز و سامان خریدنے کی منظوری۔ متنازع پینشن اصلاحات پر فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کو تحریک عدم اعتماد کا سامنا۔ روس اور یوکرین جنگ بندی کے لیے مذاکرات کریں، چین نے بڑا مطالبہ کر دیا۔ ترک وزیر خارجہ کا 10 سال میں پہلی بار مصر کا دورہ۔ امریکی فوج دنیا کی طاقتور ترین فوج قرار، پاکستان کا کون سا نمبر، جانیے تفصیلات میں۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے وارنٹ گرفتاری جاری۔ ڈونلڈ ٹرمپ پر غیر ملکی تحائف غائب کرنے کا الزام۔ عمران خان کی پیشی، عمران خان کو گرفتار کرنے کی سازش، پولیس کا کارکنوں کے خلاف بریک ڈاؤن، نیب کی ٹیم بھی پہنچ گئی، انٹرنیٹ سروس بند، پولیس کی بھاری نفری زمان پارک پہنچ گئی۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ بھارت نے $8.5 ارب مالیت کے میزائل، ہیلی کاپٹر، آرٹلری گنز اور آرٹلری جنگی نظام کی خریداری کی منظوری دے دی۔ غیر ملکی خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق بھارتی وزارت دفاع نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ بھارتی فوج کے لیے ہتھیاروں کے حصول کی منظوری دینے والی کونسل نے $8.5 ارب کے آرڈر کی منظوری دی ہے۔ تمام آرڈر بھارتی کمپنیوں کو دیے جائیں گے۔ وزارت دفاع کے مطابق بھارتی بحریہ کے لیے $560 ارب کی منظوری دی گئی ہے، جبکہ بحریہ کے لیے 200 اضافی برہموس میزائل، 50 یوٹیلیٹی ہیلی کاپٹر اور الیکٹرونک وارفیئر سسٹم شامل ہیں۔ ایئر فورس کے لیے طویل فاصلے کے میزائلوں، جبکہ فوج کے لیے 155 ملی میٹر 52 کیلیبر کی توپوں کی منظوری دے دی گئی ہے۔ فوج کے لیے توپوں کو کھینچنے والی گاڑیوں سمیت دوسری طاقتور گاڑیوں کی خریداری کی بھی منظوری دی گئی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کی حکومت کے خلاف پارلیمان میں عدم اعتماد کی تحریک جمع کروا دی گئی ہے۔ میکرون کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک ایوان زیریں میں بحث کے بغیر ہی متنازع پینشن اصلاحات بل لاگو کرنے کے باعث ہونے والے پرتشدد مظاہروں کے بعد پیش کی گئی ہے۔ رواں ہفتے فرانسیسی وزیر اعظم نے آئین کے آرٹیکل 49.3 کے تحت اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے ایک حکم نامے کے ذریعے متنازع پینشن اصلاحات کا بل منظور کرنے کا اعلان کیا تھا، جس کے بعد ملک بھر میں شدید احتجاج شروع ہو گیا۔ فرانسیسی حزب اختلاف نے بحرانی صورتحال کو دیکھتے ہوئے حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک جمع کرواتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ ریٹائرمنٹ کی عمر 62 سے 64 سال کرنے والا متنازع قانون منسوخ کر دیا جائے گا۔ آزاد امیدوار اور بائیں بازو کی ارکان پارلیمنٹ کی حمایت سے تحریک عدم اعتماد جمع کروانے والے قانون ساز رکن اسمبلی نے کہا ہے کہ یہ عدم اعتماد کی تحریک پر ووٹ ہی ہمیں اس سیاسی بحران سے نکال پائے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ چین نے جنگ کی طوالت پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ یوکرین اور روس جنگ بندی کے لیے مذاکرات کریں۔ عالمی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق چین کے سینئر سفارتکار نے اپنے یوکرینی ہم منصب سے فون پر گفتگو کی اور جنگ بندی کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ فریقین کو امن کے لیے مذاکرات کرنا چاہیے۔ چین کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ چینی سفارتکار نے یوکرین کے وزیر خارجہ کو بتایا کہ چین امید کر تمام فریق پرسکون رہتے ہوئے دانش اور تحمل کا مظاہرہ کریں گے اور جلد امن مذاکرات دوبارہ شروع کریں گے۔ یاد رہے کہ چین نے یوکرین پر روس کے حملے کی مذمت سے گریز کیا اور کبھی کھل کر روس پر تنقید نہیں کی۔ تاہم اب فریقین پر زور دیا گیا ہے کہ وہ یوکرین بحران کے سیاسی حل کے بارے میں چینی 12 نکاتی مقابلے میں سے ایک یعنی جامعہ جنگ بندی پر متفق ہوں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ترک وزیر خارجہ کا 10 سال میں پہلی بار مصر کا دورہ۔ ترکیہ کے وزیر خارجہ
مصر کے سرکاری دورے پر قاہرہ پہنچ گئے۔ کسی بھی ترکیہ کے وزیر خارجہ کا 10 سال میں وزارتی سطح پر مصر کا یہ پہلا دورہ ہے۔ مصری وزارت خارجہ نے جمعے کو اپنے ایک بیان میں اعلان کیا تھا کہ مصری وزیر خارجہ اپنے ترک ہم منصب سے ہفتے کو ملاقات کریں گے۔ اس ملاقات میں دونوں ممالک کے وزیر خارجہ مشترکہ پریس کانفرنس سے بھی خطاب کریں گے۔ 6 فروری کو ترکیہ کے جنوب میں آنے والے تباہ کن زلزلے کے بعد مصری وزیر خارجہ نے انقرہ کو امداد کی فراہمی کا اعلان کیا تھا اور مصری امدادی کھیپ لے کر 27 فروری کو ترکیہ پہنچے تھے۔ تاہم ایک مثبت ماحول اور دونوں فریقین کے درمیان تعلقات کو معمول پر لانے کی کوششیں کئی مہینوں تک اس دورے سے پہلے بھی کی جا رہی تھی۔ انقرہ نے متعدد بار مصر کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کی خواہش کا اظہار کیا اور اس کے لیے بہت سے اقدامات کیے۔ قابل ذکر ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات 2013 سے کشیدہ ہیں، تاہم دونوں ملکوں کے درمیان مئی 2021 قاہرہ سے بامقصد بات چیت کا آغاز کیا گیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں دنیا بھر کی طاقتور فوج کی فہرست جاری کرنے والی ویب سائٹ نے پاکستانی فوج کو دنیا کے 7ویں طاقتور ترین فوج قرار دے دیا۔ اس سے قبل ملٹری اسٹرینتھ رینکنگ 2020-21 اور 22 میں پاک فوج بالترتیب 15ویں، 10ویں اور 9ویں نمبر پر موجود تھی، تاہم رواں سال اس کی رینکنگ میں 2 درجے کی بہتری ہوئی ہے۔ گلوبل فائر پاور 2006 سے ملٹری اسٹرینتھ رینکنگ اشاعہ کر رہا ہے اور ہر سال یہ جنگ سازی کی صلاحیتوں کی بنیاد پر تمام ممالک کی فوجوں کی درجہ بندی کرتا ہے۔ یہ 60 سے زیادہ عوامل کو مد نظر رکھنے کے بعد ہر ملک کو پاور انڈیکس اسکور فراہم کرتا ہے۔ پاور انڈیکس کی قدر جتنی کم ہوگی ملک کی لڑنے کی صلاحیت اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ پاکستان 0.1694 کے پاور انڈیکس کے ساتھ جاپان، فرانس، اٹلی، ترکی، برازیل، ایران، اسرائیل، سعودی عرب اور جرمنی اور کینیڈا سے زیادہ طاقتور اور باصلاحیت فوج رکھتا ہے۔ اس فہرست میں پہلے نمبر پر امریکہ، دوسرے پر روس، تیسرے پر چین جبکہ بھارت کو چوتھے نمبر پر رکھا گیا ہے۔ 5ویں نمبر پر جنوبی کوریا، چھٹا برطانیہ کو دیا گیا ہے جبکہ پاکستان اس فہرست میں 7ویں نمبر پر آ گیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے وارنٹ گرفتاری جاری۔ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں۔ ان کے وارنٹ یوکرین میں مبینہ طور پر جنگی جرائم میں ملوث ہونے کی بنیاد پر جاری کیا گیا۔ عالمی خبرسا ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ہیگ میں قائم عدالت نے اس حوالے سے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ یوکرین کے مقبوضہ علاقوں سے روس میں بچوں کی غیر قانونی منتقلی اور ملک بدری کی وجہ سے پیوٹن کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں۔ آئی سی سی کے مطابق اس کے پاس اس بات پر یقین کے لیے ٹھوس وجوہات موجود ہیں کہ پیوٹن ان جرائم کے ذمہ دار ہیں۔ بین الاقوامی عدالت نے روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے دفتر میں تعینات بچوں کے حقوق کی کمشنر کے بھی وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں۔ روس کی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زاخراوا کا اس ضمن میں کہنا ہے کہ قانونی طور پر انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے فیصلوں کا ہمارے ملک کے لیے کوئی مطلب نہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ روس انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے آئین کو تسلیم نہیں کرتا، لہٰذا وہ اس عدالت کے اس فیصلے کو ماننے کا پابند نہیں ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر غیر ملکی تحائف غائب کرنے کا الزام لگ گیا۔ امریکہ کی ہاؤس آف ڈیموکریٹس نے الزام عائد کیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ پر غیر ملکی تحائف سے متعلق قانون پر عمل کرنے میں ناکام رہے۔ رپورٹ کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے خاندان نے غیر ملکی تحائف کا حساب نہیں دیا، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے خاندان نے $250,000 سے زائد 100 تحائف کا حساب نہیں دیا۔ رپورٹ میں سعودی عرب سے ملنے والے 16 تحائف کا بھی ذکر کیا گیا ہے، جن کی مالیت $45,000 سے زائد تھی۔ تحائف میں ایک خنجر بھی شامل ہے جس کی مالیت $24,000 تک ہے، جبکہ ہندوستان سے ملنے والے 17 تحائف کو بھی فہرست میں شامل کیا گیا ہے۔
خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ عمران خان کی اسلام آباد روانگی کے بعد پولیس کی بھاری نفری زمان پارک پہنچ گئی۔ سی سی پی او لاہور اور دیگر افسران بھی زمان پارک پہنچ گئے۔ واٹر کینن بھی پہنچا دی گئی ہیں۔ پولیس نے کارروائی کا آغاز کرتے ہوئے زمان پارک کے باہر لگے کیمپس اور دیگر سامان ہٹانا شروع کر دیا، جبکہ دوسری جانب عمران خان کا اہم بیان سامنے آ گیا۔ تحریک انصاف کے رہنما عمران خان کا کہنا ہے کہ یہ واضح ہو گیا ہے کہ حکومت مجھے گرفتار کرنا چاہتی ہے۔ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ میرے تمام مقدمات میں ضمانت حاصل کرنے کے باوجود اب یہ واضح ہو گیا ہے کہ پی ڈی ایم حکومت مجھے گرفتار کرنا چاہتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کے مذموم عزائم کے باوجود میں اسلام آباد اور عدالت کی جانب جا رہا ہوں، کیونکہ میں قانون کی حکمرانی پر یقین رکھتا ہوں۔ ان کے ناپاک عزائم سب پر عیاں ہو گئے ہیں۔ واضح رہے کہ اسلام آباد ٹول پلازہ پر شیلنگ کی اطلاعات ہیں، جبکہ لاہور کا محاصرہ کسی مقدمے میں میری عدالت میں حاضری کو یقینی بنانا نہیں تھا۔ لاہور محاصرے کا مقصد مجھے جیل بھیجنا تھا تاکہ میں انتخابی مہم کی قیادت نہ کر سکوں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔